اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث سے پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جو شخص جس اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ کام برکت سے خالی رہتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ ببرکت صورت ہے جس سے قرآن عظیم کی، قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ وہ پہلی صورت ہے جو کہ مکمل طور پر اکٹھی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کچھ صورتیں ایسی تھیں جن کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی، کچھ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی کوئی صورت ایسی نہیں تھی جو مکمل نازل ہوئی ہو۔ اور اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا بظاہر مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھائی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی دعا۔ یہ وہ دعا ہے کہ اس سیدھے راستے کی تشریح آگے پورا قرآن کریم کر رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام آتے ہیں، جیسا کہ اساس القرآن، قرآن کی جڑ، بنیاد، فاتحۃ الکتاب، افتتاح، شروع کرنے والی سورت، الکتاب، کتاب کی ماں، القرآن، قرآن کی ماں، سورۃ الحمد، تعریف کی سورت، السبع المثانی، 7 مرتبہ دہرائی جانے والی سورت، سورۃ الشفاء، شفا والی سورت، اعظم السورہ، سب سے بڑی سورت، تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت، سورۃ الصلاح، نماز میں پڑھی جانے والی سورت، سورۃ الوافیہ، وفا کی سورت، سورۃ الکنز، خزانے کی سورت، القرآن العظیم، سب سے بڑا قرآن۔ تو اتنی عظیم الشان سورت ہے، نماز کی حرکت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کی تعریف سے شروع کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں، یعنی عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر، آج تک جو بھی تعریفیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور اس کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، چاہے وہ کسی واسطے کے ذریعے ہو یا بلا واسطہ۔ جیسا کہ دھوپ وغیرہ، کہ اگر کسی کو روشنی یا حرارت پہنچتی ہے تو حقیقت میں وہ کس وجہ سے ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ رب العزت کی وجہ سے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، ذاتی نام ہے، ربی پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ عالم میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے کہ عالم انس میں تمام انسان آ جاتے ہیں، عالم جن میں تمام جنات آ جاتے ہیں، عالم ملائک میں تمام فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنے بھی ہر جنس اور ہر طرح کا جو ہے عالم اس میں شامل ہو جاتا ہے، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، تو اس میں سارے عالم آ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عالمین تمام جہانوں کا لفظ لائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عربی کے لحاظ سے، عربی قاعدے کے لحاظ سے، رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی ہر چیز پہ چھائے ہوئی ہے۔ جس کی رحمت، ہم اس کو ایسے کہیں گے کہ جس کی رحمت ایکسٹینسو ہے، یعنی وسیع ہے۔ اب وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، وہ ایسی شخصیت، ایسی ذات کہ جو ہر وقت مہربان ہے۔ جیسا کہ دنیا میں اللہ رب العزت کافروں کو بھی عطا فرماتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو صاف جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے نہ ہونے کو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی کوئی ذات ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمان والی صفت ہے۔ اور رحیم، نہایت رحم فرمانے والا۔ رحیم کا ترجمہ ہم کریں گے انٹینسو،
شدید مہربان، شدید مہربان، وسیع وسعت اگرچہ وہ کم بھی ہو، الرحمن میں اگرچہ کسی پہ کم ہے کسی پہ زیادہ ہے لیکن مہربانی ہے، اور رحیم کہ جس میں شدت ہو، اعلیٰ پیمانے کی رحمت ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں آخرت میں جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرمائیں گے کہ جن مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ مکمل طور سے عذاب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے انعام میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کر لیں گے۔ ان کو جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی ان پہ کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، شدید قسم کی رحمت ہوگی۔ یعنی دنیا میں رحمان صفت میں مومن اور کافر سارے فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں، لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے ہوگی، اور یہ آخرت کی نعمتیں ہوں گی کہ ان نعمتوں کے ساتھ اب دیکھیں دنیا میں انسانوں پر مسلمانوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن آخرت میں جب نعمتیں ہوں گی تو اس میں کوئی دکھ درد، کوئی تکلیف، کوئی ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ اب یہاں پر جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ملکیت تو اب بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی، لیکن یہاں پہ ملکیت کو یوم الدین کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ اس دن جو ملکیت ہوگی اس میں کوئی بھی نہ ظاہری شریک ہوگا، نہ ہی عارضی ہوگا، نہ ہی دائمی ہوگا، بلکہ ہر لحاظ سے ہر طرح کی جو ملکیت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم وقتی طور پہ اپنے لیے کہتے ہیں یہ جوتا میرا، یہ لباس میرا، یہ کپڑے میرے، اور یہ گھر میرا، یہ گاڑی میری، لیکن قیامت والے دن، جزا والے دن، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی انسان بھی نہیں کہے گا کہ یہ چیز میری، بلکہ ہر چیز کی ملکیت اللہ ہی کی ہوگی۔ روز جزا، دوسری وجہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین کو کیوں خاص کیا؟ اس وجہ سے خاص کیا کہ اس دن بہت بڑا ایک واقعہ رونما ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا اور اس کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ملکیت کو بیان کیا کہ جب وہ اس دن کا مالک ہوگا تو آج کے جو آج معمولی دن ہیں، عام دن ہیں، ان کا مالک بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہی عبادت میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدے کے لیے نہیں جھکتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے تسبیح نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ایسے ہی کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی، کسی اور سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اگر آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیں، یا کچھ کسی سے کسی لحاظ سے مدد مانگ لیتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ اعتقاداً جو ہے کہ کسی کو وسیلہ سمجھ لینا کہ یہی کام کرنے والا ہے، یہی یعنی اس کے وسیلے سے کام ہوگا، یعنی کسی کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھنا ایک علیحدہ چیز ہے، اور کسی کو کارساز سمجھ کر مانگنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ہم کارساز سمجھ کر مانگیں گے کہ اللہ رب العزت ہی کارساز ہیں، اگرچہ وسیلے کے طور پہ ہمیں اور بھی بہت سے وسائل نظر آتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ آدھی یعنی پہلا حصہ اس کا اللہ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ انسانوں کے لیے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ اب انسان ایک ایسا کم علم ہے، نہ سمجھ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے خود ہی بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ انعامت علیہم، یہ چاروں طبقے آ جاتے ہیں۔ اب یہ چاروں طبقے ایسے تھے غیر المغضوبی کہ نہ ان پر اللہ کا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پر تیرا غصہ ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی صراط مستقیم سے محرومی کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ ان 2 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ نمبر 1 ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی ہو، انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہو کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہو، یا
وہ کم علم ہوں، انہوں نے سیکھا نہ ہو، تو یہ دو وجوہات ایسی ہیں جن سے انسان سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب ان دو وجوہات میں یہودی جو تھے انہوں نے جان بوجھ کے اللہ رب العزت کے ساتھ ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غصہ اپنے اوپر بڑھایا، یعنی اللہ کے غصے کے مستحق ہوئے ضد و عناد کی وجہ سے۔ اور عیسائی لوگ نا علم ہونے کی وجہ سے، کم علم ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ان دونوں فرقوں کی نہیں بھی کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، مومنین کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، جس میں انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین ہیں، اور یہود و نصارہ کا راستہ جو ہے وہ گمراہی کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کے ناراضگی کی وجہ سے درست راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سیدھا راستہ دکھائیں تو ان دو چیزوں سے بچنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے غصہ ہو جائیں، ہم پہ اللہ کا غضب آئے، اور نمبر دو کہ ہم نے کم علم نہیں رہنا بلکہ ہم نے سیکھتے رہنا ہے۔ گمراہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے علم کا نہ ہونا، تو ان دونوں وجوہات سے ہم نے بچنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔